بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 9 اردو کی بک ہے۔ آج ہمارا جو چیپٹر ہے وہ دنیا اسلام یعنی پوئم ہے، کیونکہ پوئم میں ہم جو ہے تقریباً حمد نعت کر چکے تھے۔ آج جو ہے وہ دنیا اسلام کریں گے۔ اچھا، اس میں جو ہے پوئم سیکشن میں آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ دیکھیں پوئمس میں تشریحات آتی ہیں، آپ کو معلوم ہے، جس طرح چیپٹر میں سے ریفرنس ٹو کانٹیکٹس آتا ہے، اسی طرح پوئم سے بھی جو ہے تشریحات آئیں گی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے تمام جو نظمیں اور غزلیں ہیں ان کے شعروں کی میننگ کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں اس طرح یاد کرنے بیٹھیں گے تو نہیں یاد ہوگا، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ آپ اس چیز کو سمجھے کہ جو مین مطلب سب شعر ہیں نا، آپ ان کے مشکل الفاظ کے ساتھ میننگ سمجھ جائیں، آپ تشریح خود کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کو سمجھ لیں، رٹا مت لگائیے گا، نہیں تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اب دیکھیں دنیا اسلام پہلے کی طرح میں جو ہے چیپٹر کا جو ہے یہ ایکسرسائز تو ڈال ہی رہا ہوں، لیکن میں ساتھ آپ کو جو ہے پوئم کی ایکسپلینیشن جلدی سے کر دوں۔ یہ علامہ اقبال صاحب نے لکھی ہے، کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے کیا سناؤ گے ترک اور عرب کی داستان۔ پہلے کیونکہ دو قومیں مسلمانوں کی مشہور تھیں، ایک ترک اور ایک عرب، تو کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے ان کی کیا داستانیں سناؤ گے، مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے مسلمانوں کا یا اسلام والوں کا دکھ اور خوشی۔ سوز بولتے ہیں دکھ کو، اور ساز بولتے ہیں خوشی کو، پناہ بولتے ہیں چھپا ہوا پوشیدہ۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی ٹکڑے ٹکڑے، جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ تو حکمت مغرب یعنی مغرب نے چال چلی، اس کو آپ کہہ لیں چالاکیاں، دماغ دانائی کہہ لیں ان کی، کہ انہوں نے اپنی حکمت سے، مغرب کون ہے بھائی؟ یورپ والے، انہوں نے اسلامی ملت کی یہ کیفیت ہوئی کہ اسلام ملت کی کیا حالت کر دی؟ ٹکڑے ٹکڑے، جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ گاز بولتے ہیں کینچی کو، ٹھیک ہے؟ تو مطلب ویسے تو سونے کو چیز پگھلاتی ہے، ٹکڑے تو نہیں کرتی، لیکن یہاں گاز کو کینچی کے طور پر دیا گیا ہے۔ تو مسلم امہ کے یورپ والوں نے اپنی چالاکیوں سے، اپنی سیاست سے، اپنے دماغ سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہو گیا ماند آب ارضا مسلماں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانہ راز۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کا خون پانی کی طرح سستا ہے۔ آب بولتے ہیں پانی کو، ارضا بولتے ہیں سستا، ٹھیک ہے؟ مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانہ راز۔ اب تیرا دل بے چین تو ہے، پریشان تو ہے، مضطرب ہے، لیکن تیرا دل جو ہے نا اس راز کو نہیں سمجھ پا رہا کہ مغرب والوں نے، یورپ والوں نے تمہارے خلاف کیا سازش کی ہے۔ ربط و ضبط ملت بیضا ہے، مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر۔ ربط و ضبط، آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ اور حوصلہ یعنی ضبط بھی رکھنا، تو آپس میں اتفاق۔ ملت بیضا، بیضا بولتے ہیں انڈے کو، یہاں پہ دنیا چونکہ انڈے کی شکل ہے تو مسلم دنیا کو نام لیا گیا ملت بیضا، جو ملت ہے مسلمانوں کی مشرق کی نجات۔ اس میں مشرق بولتے ہیں ایشیا والوں کو، ٹھیک ہے؟ جیسے مغرب والے یورپ والے ہیں تو مشرق والے کون ہیں؟ ایشیا والے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس ملت کی نجات کیسے ہے؟ مشرق کی نجات کہ وہ آپس میں رابطہ رکھیں، آپس میں اتحاد قائم رکھیں، لیکن ایشیا والے جو ہے نا اس خاص نقطے سے بے خبر ہیں۔ پھر وہ نیکسٹ شعر میں کہہ رہے ہیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشگر۔ اب وہ کہہ رہے ہیں چونکہ ہمارا حرم خانہ کعبہ جو ہے، اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں تمام مسلمان اس کی حفاظت کے لیے ایک ہو جاؤ۔ نیل جو ہے وہ دریا کا نام ہے، مصر کے اندر ہے یہ، کہ نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشگر، کاشگر جو ہے چین کا ایک شہر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی زمینوں تک، خاک ہے مٹی کا مطلب ہے اس کی زمینوں تک، یعنی مصر کے نیل کے ساحل سے لے کر چین کے شہر کاشگر کی زمینوں تک تم سب ایک ہو جاؤ۔ نیکسٹ ہے، جو کرے گا امتیاز رنگ وہ خون مٹ جائے گا، ترک خرگائی ہو یا عرابی والا گھور۔ وہ کہہ رہے ہیں جو بھی تم میں مسلمانوں میں امتیاز کرے گا اپنی نسل کا، قوم کا، خون کا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے منع فرمایا ہے، تو وہ مٹ جائے گا، چاہے وہ ترک ہوں جن کو بہت مہنگے مہنگے لباس اور خیمے پسند ہیں، یا عربی ہوں جن کو قیمتی ہیرے جواہرات پسند ہیں۔ گور بولتے ہیں پتھروں کو، قیمتی پتھروں کو، اور خرگائی جو ہے یہ کپڑے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، چاہے اس میں خیمے آ جائیں، چاہے پہننے کا لباس آ جائے۔ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو ماند خاک راہگزر۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اگر مسلمان نے اپنی نسل کو مذہب پر فوقیت دے دی، یعنی سب سے اہم ہمارے لیے تو دین ہے نا بھائی مسلمان کے لیے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کسی مسلمان نے اپنے دین سے بھی زیادہ اپنے حسب نسب نسل کو فوقیت دے دی،
تو وہ دنیا سے اس طرح اڑ جائے گا جس طرح ایک چلنے والے کے قدموں سے دھول اڑ کر غائب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، خاک راہ گزر، جس طرح چلنے والے کے قدموں سے ایک مٹی اڑتی ہے اور وہ غائب ہو جاتی ہے، اس طرح تو بھی دنیا سے جو ہے وہ غائب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بہت اچھی نظم ہے علامہ اقبال صاحب کی، مسلمانوں کو نصیحت کی ہے، اس میں ہدایت کی گئی ہے۔ تو آپ نے جو ہے اس کو میں نے سمجھایا اس لیے کہ شعروں کی میننگ آپ سمجھ جائیں، پھر بھی کوئی چیز سمجھنا ہے تو آپ پوچھیے گا۔ ایکسرسائز ورک چل رہا ہے، مسلمانوں میں اتحاد کیوں ضروری ہے، اسلام کو زندہ رکھنے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے اور خود مسلمانوں کی سلامتی کے لیے دنیا کے تمام مسلمانوں میں اتحاد اشد ضروری ہے۔ امتیاز و رنگ و خون سے کیا مراد ہے؟ امتیاز رنگ و خون نسلی امتیاز کی وجہ سے ایک قوم کا اپنے آپ کو دوسری قوم سے برتر سمجھنا، اسلام اس رویے اور سوچ کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ علامہ اقبال کے نشار میں مسلم ملت کے لیے کیا پیغام ہے؟ علامہ اقبال کے نشار میں مسلم ملت کے لیے پیغام ہے کہ مغرب کے اندھی تقلید نہ کرو، ان کی سازشوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور سنت رسول کو سمجھو اور ان پر عمل کرو، آپس میں اتحاد قائم کرو اور ایک دوسرے کی مدد کرو، رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کرو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ایک دن مٹ جاؤ گے۔ اس کے بعد جو ہے یہ تعریفیں اپنی کتاب کی دوسری نظموں یا غزلوں کے 5 اشعار لکھ کر ردیف اور قافیے کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیں جی، ردیف اور قافیہ بہت ضروری ہے، انشاءاللہ میں اس کے لیے الگ سے بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا، پوری گرامر ورک جو نظم یعنی شاعری کی ہے۔ اس میں دیکھیں، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اب یہ جو چلے چلے لاسٹ میں اینڈ ورڈ آتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، شعر کے آخر میں ایک جیسا ورڈ شروع کے دونوں مصروں میں ہوگا لیکن بعد میں ہر شعر کے آخری مصرے میں ہوگا، جس کو ہم ردیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں قافیہ کیا ہوگا؟ چلے سے پہلے ہم آواز الفاظ جیسے صدا، دعا، اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح شعر نمبر 2 ہے، دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے، تو کیسے کیسے اس میں ردیف ہے اور گماں اور درمیاں یہ قافیہ ہے، تو آپ نے اس کو قافیہ اور ردیف کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد مجاز مرسل کیا ہوتا ہے بھائی؟ تحریر میں کوئی ایسا لفظ جو واحد ہو لیکن اس کا اطلاق جمع پر ہو، مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ جیسے آج کا آدمی بہت لالچی ہو گیا ہے، اب آدمی سنگولر ورڈ یوز کیا گیا ہے لیکن یہ تمام انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہے، تو یہ مجاز مرسل ہے۔ اب یہ آگے ڈیٹیل میں بتا بھی دیا، یہ آدمی واحد ہے لیکن جمع کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ترک و عرب کی داستان، مغرب مشرق مسلم سوز قوم، ماند آب ارزاں۔ اب یہ سب واحد الفاظ ہیں لیکن یہ جمع کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ سارے مجاز مرسل ہیں، آپ نے مجاز مرسل کی تعریف کو یاد رکھنا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے، درج ذیل بیانات میں سے درست بیان پر نشان لگائیں۔ ملی اتحاد کے لیے تعصب نقصان دہ ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ قومی ترقی کے لیے اتحاد کی کوئی ضرورت نہیں، غلط۔ نظم کے نشار میں قوافی ہیں مگر ردیف نہیں ہے، تو بالکل صحیح ہے بھائی، ردیف نہیں ہے اس میں۔ گاز سونے کے ٹکڑے جوڑ دیتا ہے، غلط۔ ملت بیضا کے ربط و ضبط میں مشرق کی نجات ہے، صحیح۔ اچھا جی، پھر نیچے جو ہے آپ نے چوز دا کریکٹ آنسر ہے۔ اس نظم میں نیل سے مراد ہے دریا۔ نظم دنیا اسلام سے سبق ملتا ہے اتحاد کا۔ اس نظم میں داستان سنانے کا ذکر ہے ترک و عرب کی، ٹھیک ہے۔ کاشگر شہر ہے چین کا، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ ہے، جو امتیاز رنگ و خون کرے گا وہ مٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ بک میں بھی آپ کے اسی طرح مجاز مرسل دیا گیا ہے، میں نے یہاں الگ سے کر دیا، آپ اس میں بھی دیکھ لیں۔ نظارہ جہاں سے تر و تازہ رکھیے آنکھ، تفریح پارک میں سیر و شام کیجیے۔ اب وہ شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو پوری دنیا کا، جہان بولتے ہیں پورا جہان، اگر پورے جہان کا نظارہ کرنا ہے آنکھوں کو تازہ رکھنے کے لیے، تو تفریح کہاں کی کیجیے؟ پارک کی۔ اب پارک جو ہے وہ ایک حصہ ہے، ظاہر ہے پارک دنیا میں کتنے ہیں، تو پورے جہان کے لیے آپ ایک پارک دیکھیں تو یعنی چھوٹی سی چیز میں بڑے معنی، یہ بھی آپ اس میں دیکھیں، جو بک میں ہے وہ بھی دیکھ لیں، بالکل یہ بھی صحیح تعریف صحیح ہے کہ کل کے بدلے جز کا نام لے کر اسے کل سمجھنا مجاز مرسل کہلاتا ہے، یعنی چھوٹا سا حصہ اس کو پورا سمجھنا، یعنی وہ چھوٹا سا جز ہوتا ہے لیکن اس کو پورا سمجھنا، وہ بھی مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ملی شاعری ہے، اس کی تعریف ہے۔ ملی شاعری چونکہ یہ مسلم امت کی شاعری تھی، ملی شاعری سے مراد وہ شاعری ہے جس میں عالم اسلام کی ترقی اور فلاح کا ذکر ہو۔ تو یہ جو ہے آج ہمارا جو ہے یہ نظم جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی، آئی ہوپ کہ اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی، اور کوشش کریں جو میں نے ابھی بات کی کہ شعروں کو سمجھیں تاکہ آپ آرام سے خود تشریح لکھ سکیں۔
تو انشاءاللہ اگر اس میں کوئی چیز مسنگ ہو، سمجھ میں نہ آئی تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔